جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کفر و ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنائیں اور اپنے اعجاز نظر سے ان کے باطن کی میل کچیل کو دور کیا، ان کے من کی دنیا کو صاف ستھرا فرمایا، اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر انہیں کتاب کی تعلیم دی، حکمت کا نور عطا فرمایا۔ فقط اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم رنجا فرمانا تھا کہ یہ لوگ قدرت کی معرفت اور ہدایت الہی جیسی نعمتوں سے مستفیض ہوئے، ورنہ قبل ازیں تو یہ دنیا جو انسانیت تھی کھلی گمراہی کا شکار تھی۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیض رسالت میں شامل کرائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح مبعوث فرمائے جانے کو اپنا فضل قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے سورہ جمعہ میں کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اور یہ فضل ان میں سے دوسرے بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے رسول کہا ہے، بعد میں اس نعمت رسالت کو فضل سے تعبیر فرمایا ہے، اور آخر میں اسی کو فضل عظیم قرار دیا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا ہے سورہ الانبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراسر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بعثت کو اہل ایمان پر اپنا احسان عظیم قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ارشاد قرآنی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہیں میں سے اپنا برگزیدہ رسول مبعوث فرما دیا ہے، جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور رسول کے آنے سے قبل تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نعمت پر ذکر نعمت بھی ہونا چاہیے اور تحدیث نعمت بھی، اس پر فرض و مسرت بھی ہونی چاہیے اور انعقاد عید بھی۔ الغرض تشکر نعمت کی جتنی بھی صورتیں مذکور اور ثابت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے لیے سب کا جمع کیا جانا لازمی ہے۔